السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن زبیر حاضر خدمت ہوں۔ قرآن مجید کے مختصر ترین خلاصے کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 27ویں پارہ کی۔ 27ویں پارہ میں سورہ زاریات کا مختصر سا حصہ ہے، جس میں فرعون اور ان کے اہلکاروں کو دریا میں ڈبوئے جانے اور ان کے اہلکاروں کے غرق ہو جانے کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور ساتھ قوم سمود اور قوم نوح کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا ذکر ہے۔ اور پھر سورہ طور ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان کیا ہے اور جنتیوں کے عمل کا، کہ جنتی جنت میں رہیں گے کیسے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے جو سخت اذیتیں دی تھیں، سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، ان کی جانب تھوڑا سا اشارہ ہے۔ سورہ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں جبرائیل علیہ السلام کو جو اصلی حیت اور کیفیت کے حوالے سے تھوڑا اشارتاً ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو زندگی میں 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور جو پہلی حالت تھی وہ ابتدائے نبوت تھی، اور دوسرا موقع معراج نبوت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو وہ سدرۃ المنتہا تھا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب آگے آپ تشریف لے جائیں، میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس صورت میں کہ انسان کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ انسان کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ مسلمان کوشش کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یا مومن کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ کوشش کا عمل دخل عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کوشش کا عمل دخل عمل کے ساتھ ہے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی مسلک مذہب کے ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، چاہے آپ نصرانی ہیں، جو بھی ہیں، آپ اگر محنت کرتے ہیں تو اللہ اس کا آؤٹ پٹ لازمی دیتا ہے، اور اگر اللہ کو مان کر کریں گے تو اس میں آؤٹ پٹ کے ساتھ برکت بھی ملے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں الگ الگ جو سمجھنے کی اللہ نے اس صورت میں اشارہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہا گیا کہ چاند آپ کی بات مانتا ہے، اگر آپ اتنے طاقت والے ہیں یا اتنی اللہ تعالیٰ آپ کی سنتے ہیں تو آپ کے اشارے سے کچھ ہو جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے ہونا دکھلا دیا۔ اور بعد میں جو سائنٹسٹ جو وہاں پہ سیاح جو چاند پہ پہنچے، انہوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ چاند میں ہمیں کوئی دراڑ بھی نظر آئی ہے، تو وہ یقیناً دراڑ وہی ہے جو چاند کو 2 ٹکڑے ہونے کے بعد دوبارہ اس کا مل جانا ہے۔ تو اس صورت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کو کفار مکہ نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تباہی میں مبتلا ہوئے، ایمان نہ لائے۔ پھر سورہ رحمان ہے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا پھر اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ نعمت گنوا کر پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو آپ لوگ جھٹلائیں گے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ کون سی نعمت کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ سورہ واقعہ ہے۔ پھر قیامت کس طرح واقع ہوگی، اذا وقعت الواقعہ لیس للواقعہ، تو اس طرح ہلکی سی جھلک ہے۔ تو قیامت کے روز لوگ 3 زمرے میں ہوں گے۔ یہاں پر 3 قسم کے افراد کا بیان ہے کہ 3 زمرے میں ہوں گے: سابقین، اولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ۔ تو اصحاب یمین، اصحاب مشأمہ یعنی جہنمی لوگ۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان بھی اس میں ہے۔ یہ لوگوں کا جو بیان کیا، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ بھی تھے، اور یہاں پہ اصحاب الیمین، اصحاب شمال اور اصحاب مشأمہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیٹیگریز بنا دی ہیں۔ قیامت کس طرح واقع ہوگی اس کی ہلکی سی جھلک اس میں موجود ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان بھی ہے کہ اس میں نطفہ سے عظام بنتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ گوشت بنا دیتے ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کو آسان ترین راستہ بنا کر دنیا میں لاتے ہیں، اور پھر وہ بڑا ہو کر جوان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت اور صناعی کا اس میں ذکر ہے۔ اور
پھر آخری صورت ہے سورہ حدید، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی بابت اللہ رب العزت نے مختصر سا بیان دیا ہے، اور قیامت کے دن مومنوں کو جو نور دیا جائے گا اس حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں باقاعدہ لوگ چلیں گے، مطلب ایسا نور ہوگا کہ اس نور سے راستے کھلتے نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح سورہ حدید جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تو اس سے مراد لوہا ہے، لوہے کے فوائد کا ذکر ہے کہ اس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، آلات بنائے جاتے ہیں مختلف قسم کے، ابھی آج کل کے زمانے میں جیسے ہوائی جہاز تک کی منزل، ہیلی کاپٹر وغیرہ اور مختلف قسم کے ہتھیار، ان سب میں لوہے کا عمل دخل ہے، لوہا ہر چیز میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک دولت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو اور مخلوق کائنات کو عطا کی ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے، زینت ہے، سارا ذکر کرنے کے بعد، نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محض کھیل تماشا ہے، اور انسان ان میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے وغیرہ، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کے بدلے میں اس کا جزا و سزا کا قانون بھی رکھا ہے۔ اگر نعمتوں کا درست استعمال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس استعمال کی جزا دینی ہے، اگر ان نعمتوں کا غلط استعمال ہے تو اللہ نے اس کی سزا دینی ہے۔ ہمیں ہر صورت میں سزا اور جزا کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حساب تو دے نہیں سکتا، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے طفیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، صحیح ترین دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں ڈھانپ لے، کیونکہ ہم حساب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال بہت عجیب ہیں، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم حساب نہیں دے سکتے، اس لیے اللہ کی رحمت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ بس اسی پر ہی ہماری نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔